کریں گے حشر میں موسیٰ پہ قتل کا دعویٰ، کیوں دی تیز دھار میرے قاتل کی تیغ کو۔ یہ مرزا اسداللہ خان غالب کا شعر ہے۔ اس شعر میں نہایت آسان الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مگر معنوی اعتبار سے اس شعر میں ایک ایسی گہرائی پائی جاتی ہے کہ 99% پڑھے لکھے لوگ اس شعر کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مرزا غالب بنیادی طور پر ایک مشکل پسند شاعر ہیں۔ ان کے کلام کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن جب ان کے کلام کی سمجھ آتی ہے تو قاری پر ایک خاص قسم کی کیفیت، لطف و سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو غالب کی شاعری بہت زیادہ مشکل تھی۔ اچھے صاحب علم لوگ بھی اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ جب غالب سے کہا گیا کہ اس کی شاعری لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے، تو غالب نے کہا، گر خاموشی سے فائدہ اخفا حال ہے، گر خاموشی سے فائدہ اخفا حال ہے، خوش ہوں کہ میری بات سمجھنا محال ہے۔ یعنی اگر خاموشی سے یہ فائدہ ہے کہ خاموش رہ کر راز کو راز رکھا جا سکتا ہے، تو میں خوش ہوں کہ میری بات کو سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ نہ میری بات کی کسی کو سمجھ آئے گی اور نہ میرے دل کی حالت کسی دوسرے پر عیاں ہوگی۔ اب آتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ کریں گے حشر میں موسیٰ پہ قتل کا دعویٰ، کیوں دی تیز دھار میرے قاتل کی تیغ کو۔ اب اس شعر کو دیکھیں۔ اس شعر میں تمام آسان اور عام فہم الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حشر قیامت کے دن کو کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر تھے۔ اسی طرح تیغ تلوار کو کہتے ہیں، مگر پھر بھی شعر کی سمجھ نہیں آتی کہ غالب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیوں قتل کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالب کے قاتل کی تلوار کی دھار کو تیز کر دیا ہے۔ سامعین، غالب نے اس شعر کا مرکزی خیال اس مشہور واقعہ سے لیا ہے جو ہم سب کے علم میں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پالنے والے، اے کریم رب، مجھے آپ کا جلوہ دیکھنا ہے، آپ کے دیدار سے مشرف ہونا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، تم میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکو گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا۔ اسی جلوے کی شدت اور جلال پروردگار کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور، جو کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، پورے کا پورا جل کر سرما بن گیا۔ غالب اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جلوہ دکھانے پر اصرار کرتے، نہ کوہ طور سرما بنتا، اور نہ غالب کا محبوب وہ سرما اپنی قاتل آنکھوں میں لگاتا، اور نہ وہ آنکھیں اتنی زیادہ حسین ہو جاتیں کہ غالب کو قتل کر سکیں، یعنی ان کے حسن میں اضافے کا باعث وہ سرما بنا ہے۔ اس شعر میں قاتل کی تیغ سے مراد محبوب کی آنکھیں ہیں، کہ وہ آنکھیں جو کہ پہلے سے ہی کسی تیغ کی طرح دل پر وار کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان قاتل آنکھوں کے لیے سرمے کا انتظام کر کے گویا تیغ کی دھار کو اور زیادہ تیز کر دیا ہے، اور ان آنکھوں کے وار سے مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ غالب کے مطابق اب میں محشر کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے قتل کا دعویٰ دائر کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک ضد کی وجہ سے میرے قاتل کی تلوار کی دھار تیز ہوئی، جس کی بدولت میں اس کی آنکھوں کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے قتل ہو گیا۔ اس شعر میں غالب کا مقصد صرف اور صرف اپنے محبوب کی خوبصورت آنکھوں کی تعریف کرنا تھا، مگر وہ کہاں کی بات کہاں لے گیا۔
اپنی بات بھی کہہ گیا اور شعر کی خوبصورتی میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا۔ غالب بس غالب تھا، اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ غالب خود کہتا ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ پاتا خار ہوتا۔